اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، آیت نمبر 98 سورہ بقرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 12واں رکوع چل رہا ہے، اور مضمون کے اعتبار سے یہاں ایک عذر اور بہانہ بھی لگایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگائی گئی، اور شرط کیا تھی؟ یہود نے یہ کہا کہ اگر آپ کے اوپر میکائیل فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کے آئے، جو رزق کا فرشتہ ہے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آپ کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی فرشتہ وہی لے کر آتا۔ بڑے سخت احکامات انہوں نے ہماری زندگی جیرن کر دی، اس لیے ہم اس کے دشمن ہیں۔ آپ کی بات تو ہم شاید مان لیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ دشمنی ہے ہماری، اور آپ کے اوپر وہ فرشتہ وہی لے کے آ رہا ہے، تو ہم آپ کو اس کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے۔ اور دیکھیے کیسا زبردست قسم کا انہوں نے عذر اور بہانہ لگایا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کل کے حوالے سے دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے بات سے نہیں یہ بات لے کے آتے، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور یہاں دوسری آیت میں 98 میں اس کا روان ترجمہ سنیے، من کانا عدوا للہ، جو کہ ہو دشمن واسطے اللہ کے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے۔ اب یہاں ان دونوں رسولوں کا ذکر کیا، دونوں فرشتوں کا ذکر کیا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کے، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ دشمن ہے واسطے کافروں کے۔ اس آیت میں خاص طور پر ملائکہ اور رسولوں کا ذکر کر کے قرآن نے اس بات کو یہاں مکمل کیا، اور خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ وہ یہ کہتے تھے، لیکن بینگ مسلم ہمارا ہر کتاب پر ایمان ہے، اور ہر فرشتوں پر ایمان ہے، اور ہر رسولوں پر ایمان ہے۔ ہم سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو وہاں بھی ہم تمام فرشتوں پر اور رسولوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، تب کسی شخص کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے وہ جملے بولے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل کیا گیا ان کی طرف اور ان کے رب کی طرف سے، اور مومنوں کی بھی یہی شرط ہے کہ جب تک وہ اس طرح سے ایمان نہیں لے کے آتے وہ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو یہ جواب دیا کہ میں فرشتوں کا اور رسولوں کا حمایتی ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ اہل ایمان کو کہا، اور یہ کہا کہ اگر یہ فرشتوں کا انکار کریں یا رسولوں کا انکار کریں تو تم نہیں گھبرانا، یہ ایک قسم کا میرا انکار کر رہے ہوتے ہیں، میرے مبعوث کردہ ہیں۔ بالکل یہی آیت پہلے پارے میں آیت نمبر 9 میں بیان کی ہے قرآن مجید نے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں قرآن مجید نے
یخادعون اللہ، بات کہہ کے یہ بات کہہ دی اہل ایمان کو، اہل ایمان تم ان کے مد مقابل ہو، تم ان کے سامنے ہو، یہ تمہارے ساتھ استہزاء مذاق کر سکتے ہیں، تمہارا ٹھٹھا کرتے ہیں، تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اگر تمہیں وہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں تو میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، یہ بہی معنی میرے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں ایک تفصیل کے طور پر بیان کی ہے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل میکال، اور جو کوئی ہوا دشمن واسطے اللہ کے اور اس کے فرشتوں کے اور اس کے رسولوں کے، اور کون کون فرشتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکال علیہ السلام، کہ فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں دیکھیے انا کے ساتھ تاکید پیدا کر کے مبتدا کے لیے آ گئی، اللہ جو ہے وہ زبر لے کے آیا، ان اللہ، بے شک اللہ، عدوٌ، دشمن ہے واسطے کافروں کے، اللہ انکار کرنے والوں کے مقابلے میں دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔